السلام علیکم ناظرین اکرام، ریاست جموں کشمیر کے بدلتے حالات کے پیش نظر ہم نے ایک سیریز شروع کرنے کا عزم کیا ہے، جس میں ہم کوشش کریں گے ریاست جموں کشمیر کے حقیقی قومی ہیروز کی زندگی اور ان کی جدوجہد کی لازوال داستان آپ لوگوں کے سامنے ویڈیوز کی شکل میں لا سکیں، جس کا مقصد ریاست جموں کشمیر کے نوجوانوں کو موجودہ حالات میں فکری لحاظ سے درست سمت کے تعین میں رہنمائی کرنا ہے۔ اس سیریز کے پہلے ایپیسوڈ میں ہم آپ کے روبرو کرنے جا رہے ہیں ریاست جموں کشمیر کی جدوجہد آزادی کے عظیم جرنیل، فیلڈ مارشل اور گوریلا کمانڈر، جن کی روح تو رب لم یزل کے حضور آرام فرما رہی ہے، مگر اس محسن کا جسم آج بھی دلی کی بدنام زمانہ ہاڑ جیل میں ہمارے انتظار میں ہے۔ ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں ایک خط، بظاہر تو مقبول بٹ شہید نے اپنے ایک رفیق کے نام لکھا ہے، مگر وہ آپ اور مجھ سے مخاطب ہیں۔ تو چلیے میرے ساتھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سینٹرل جیل، نئی دلی، 7 اگست 1981۔ برادر میاں غلام سرور صاحب، السلام علیکم۔ آپ کا گرامی نامہ مورخہ 27 جولائی چند روز قبل موصول ہوا۔ یادآوری کے لیے شکریہ۔ یقین کیجئے آپ کے محبت نامے اور اس سے منسلک اخباری تراشوں کو پڑھ کر میری خوشیاں عید کے اس موقع پر 2 چند ہو گئی، نہ صرف اس لیے کہ آپ نے جس خلوص و محبت کا اظہار کیا ہے وہ بجائے خود میرے لیے ایک دولت گرام آیا ہے، بلکہ اس لیے بھی کہ وطن کے اس حصے سے جس پر حوادث زمانہ نے حکومت ہند کو تسلط و غلبہ سے نوازا ہے، کسی فرزند وطن کا میرے نام اس طویل دور اسیری میں یہ پہلا خط ہے۔ اگر آپ اسے محض خیال آفرینی قرار نہ دیں تو میں یہ کہوں گا کہ آپ کا خط میرے لیے وطن سے دور اس ویرانہ زندہ میں حیات تازہ کا ایک امید افزا پیغام لے کر آیا ہے۔ اس کے مندرجات سے قطع نظر میرے لیے یہی کیا کم ہے کہ یہ خط وطن کی ان ہواؤں اور فضاؤں سے گزر کر میرے پاس پہنچا ہے، جس کی تشنگی دار و رسن کی اس طویل آزمائش میں میرے لیے سوہان روح بنی ہوئی ہے۔ آپ غالباً اندازہ نہیں کر سکتے کہ ایک ایسے انسان کے دل و دماغ پر تب کیا گزرتی ہے جب اس کی خواہش کے علی الرغم محض حالات کے جبر کے تحت وطن اور اہل وطن سے اس کے ربط و تعلق کی تمام راہیں مسدود ہو چکی ہوں۔ درد و غم کا جو احساس اس حالت میں نشو نما پاتا ہے، اس کی شدت ان لوگوں کے معاملے میں اور بھی بڑھ جاتی ہے جنہوں نے وطن اور اہل وطن کی عظمت و سربلندی اور آزادی کے خواب دیکھے ہوں اور ان خوابوں کی تعبیر کے لیے خود کو وقف کر رکھا ہو۔ ایسے حالات میں درد کی یہ شدت ستم کشوں اور ستم زدوں کے باہمی تعلق کو بگاڑ کر کس حد تک لے جا سکتی ہے، اس کا اظہار مشہور فلسفی جین پال سارتر نے ان الفاظ میں کیا ہے: The end of communication is the beginning of all violence. Where communication stops, there remains only beating, burning and hanging. ذاتی طور پر وطن اور اہل وطن سے متعلق اپنی امنگوں کی تکمیل کے لیے جدوجہد کے دوران سچائی کے منکرین کے ہاتھوں بیٹنگ اینڈ برننگ کے مرحلوں میں سے گزر چکا ہوں۔ اس دوران میرے حوصلوں کو پست کرنے میں ناکام ہونے کے بعد اب ان کے پاس صرف ہینگنگ کا عمل باقی رہ گیا ہے، جسے وہ اب آزمانا چاہتے ہیں۔ دعا کیجئے اللہ تعالی آزمائش کی اس گھڑی میں میرے عزم اور ایمان کو قائم رکھے اور مجھے صبر و استقامت سے نوازے، تاکہ امتحان کے اس آخری مرحلے میں میرے پائے ثبات میں لغزش نہ آنے پائے۔ آپ کا خلوص و محبت برحق، مگر میں خود کو یقیناً اس تعریف و توصیف کا مستحق نہیں سمجھتا۔ اس کا اظہار آپ نے اپنی نامہ گرامی میں کیا۔ جبر و غلامی اور ظلم و عدوان کی علم بردار قوتوں سے مارکا آرا ہونا انسانیت کا سب سے بڑا شرف ہے۔ دے استبداد کی جمہوری قباؤں کو تار تار کر کے اس کی مانسٹرسٹی کو ننگا کرنے کے لیے محکوموں کو منظم صف آرا کرنے کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی کہ بنی نوع انسان کی تاریخ خود۔ ہماری اپنی قومی تاریخ کا یہ روشن باب صدیوں سے منور ہے۔ تحریک آزادی کی شمع کو روشن رکھنے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے
پروانوں کی ہمارے یہاں نہ تو پہلے کمی رہی ہے اور نہ آئندہ رہے گی۔ یہ دوسری بات ہے کہ اس صبر آزما جدوجہد کو دوران کئی بار ایسے مرحلے آئے جب خارجی عوامل کے دباؤ کے تحت کچھ اپنے ہی لوگوں کی مصلحت کوشی یا پھر چند طالع آزماؤں کی ریشہ دوانیوں کے باعث ہمیں یہ ناداں گر کے سجدے میں جب وقت قیام آیا اس صورتحال کا سامنا رہا ہے۔ مگر قوموں کی زندگی میں ایسے عارضی دور آتے ہی رہتے ہیں، انہیں ہرگز دوام حاصل نہیں ہو سکتا۔ قوموں کی زندگی کی اصل روح وہ پائیدار اور تابندہ جذبہ آزادی ہے جو اس کے فرزندوں کو بقول رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہر جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کا اعلان کرنے کا ولولہ عطا کرتا ہے، اور وہ بھی اس یقین کے ساتھ کہ یہ بہترین جہاد ہے۔ آزادی کے اس عظیم جذبے سے سرشار ہو کر ہماری عوام نے جہاد آزادی کے جس دھارے کو وجود بخشا ہے، میں نے خود کو کبھی بھی اس سے الگ نہیں سمجھا ہے۔ اس دھارے کو رواں دواں رکھنے کے لیے اپنی بے بضاعتوں اور کمزوریوں کے باوصف میں نے حتی المقدور ان ذمہ داریوں کو نبھانے کی سعی کی ہے جس سے عہدہ برا ہونے کے لیے میرے شعور و ضمیر نے مجھے جھنجھوڑا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اپنے ضمیر کی آواز پر حق و باطل کی اس کبھی نہ ختم ہونے والی جنگ میں سچائی کے علم بردار قوتوں کے ساتھ خود کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، انہیں نہ تو صلے کی طلب ہوتی ہے اور نہ ہی ستائش کی تمنا۔ حق و باطل کے اس صبر آزما جنگ میں جو اپنی نوعیت کے باعث ہمیشہ طویل المعیاد ہوتی ہے، نشیب و فراز آتے رہتے ہیں۔ وقت کا گزر اور حالات کی نامساعدگی اس کی شدت کو متاثر تو کر سکتے ہیں مگر اس کو ختم نہیں کر سکتے۔ اس جنگ کو اس کی تمام تر شدت کے ساتھ جاری رکھنا اہل حق کا سب سے بڑا فریضہ ہے۔ اس فریضے کی ادائیگی میں تغافل ایک ایسی کیفیت پر منتج ہوتا ہے جس میں انسانیت نہ صرف اپنے وجود کے اصل مفہوم و مدعا سے ہی عاری ہو کر رہ جاتی ہے بلکہ زندگی کی تزین و آرائش اور افراد و اقوام کو شرف و عروج کے معراج تک لے جانے کے لیے کی جانے والی ان مساعی جمیلہ کی رفتار بھی مدھم پڑ جاتی ہے، جو ابتدائے آفرینش سے ہی انبیاء کی سنت، صلحاء کا مسلک اور انسانی تاریخ کو نت نئے موڑ عطا کرنے والے عظیم انقلابیوں کا شعار رہا ہے۔ انسانیت کے محسنوں کے اس قبیل میں شامل برگزیدہ ہستیوں کی ہم سری کا دعویٰ ہمارے لیے چھوٹا منہ بڑی بات کے مترادف ہوگا، مگر اتنا ضروری ہے کہ ہم اپنی تمام تر کمزوریوں کے باوجود ہم ان کے اسوا کو اپنے لیے مشعل راہ بنا سکتے ہیں، اور جب تک ظلم و ستم کی سیاہ رات کے سائے ہمارے اوپر منڈلاتے رہیں، ستون دار پر سروں کے چراغ روشن کرتے چلے۔ مجھے یقین کامل ہے کہ شعور و ایمان کی پختگی کے ساتھ میدان جہد و عمل میں تواصو بالحق کی اور تواصو بالصبر کی عظیم روایات کے امین ہی انسانیت کو خسر و عدوان کے عبرتناک انجام سے بچا سکتے ہیں، کیونکہ یہ مشیت عزتی ہے۔ جدوجہد میں یہ قدریں پلے بندی ہوں تو کم من فیۃ قلیلۃ غلبت علی کثیرہ کا اعجاز اپنی تمام تابناکیوں کے ساتھ ظہور پذیر ہو کر اہل حق کو سرخروئی کی منزلوں سے ہمکنار کرتا ہے۔ دعا کیجئے کہ خدائے عظیم ہمیں اہل حق کی اسی قبیل میں شمولیت کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ خط قدر طویل ہو گیا ہے اور ممکن ہے جذبات اور خیالات کی روح میں جو کچھ میں تحریر کر چکا ہوں اس سے آپ بور ہی ہوئے ہوں، مگر آپ سمجھ سکتے ہیں اس زندان خانے میں سوائے جذبات و خیالات کے میرے پاس وہ سوغات ہی کیا ہے جو کسی بھی یاد کرنے والے کو پیش کی جا سکتی ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ کو یہ سوغات پسند ہی آئے، مگر میرے حق اظہار کا احترام آپ کو یقیناً ہوگا، اس لیے کہ یہ احترام ہی انسانوں کی روشن خیالی کی سب سے بڑی علامت ہے۔ آپ نے میری سزا میں تخفیف کرانے کے لیے نجی طور پر کوشاں ہونے کا ذکر کیا ہے، ان کوششوں کے لیے میں آپ کا ممنون ہوں۔ آپ کی ان مساعی کی بنیاد پر مفروضہ ہے کہ جن جرائم کا مجھے قصوروار گردانا گیا ہے ان کا ارتکاب میرے سیاسی عقائد کا نتیجہ تھا۔ یہ جرائم کیا تھے؟ ان کی تحقیقات کیسے ہوئی؟ انہیں بنیاد بنا کر میرے خلاف کن حالات میں اور کس نوعیت کا مقدمہ قائم کیا گیا؟ اس مقدمے کے نام پر قانون و انصاف کی دھجیاں کس طرح اڑائیں گی؟ اور اس پورے ناٹک میں کن کن لوگوں نے کیا رول ادا کیا؟ اور اس کے نتیجے میں سزا کے نام پر مجھے صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے کیا کیا ریشہ دوانیاں ہوئیں کہ سب فی الوقت
ہمارے عوام کے لیے ایک مسٹری ہے۔ اس داستان کو بیان کرنے کے لیے ایک کتاب درکار ہے، اور یہ مختصر سخت اس تفصیل کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ تاہم مجھے یقین ہے کہ وہ وقت ضرور آئے گا جب میں اپنی عوام کی عدالت میں اس نام نہاد مقدمے کی ساری حقیقت بیان کرنے کے قابل ہو سکوں گا، اس عدالت کا جس کا ابھی مجھے بھی انتظار ہے۔ اس ضمن میں فیصلہ صحیح اور معقول ہوگا۔ فی الحال میں صرف اس قدر کہوں گا کہ اگر مقامی انتظامیہ سمجھتی ہے کہ اس نام نہاد مقدمے میں قانون و انصاف کے سبھی تقاضوں کو پورا کیا گیا ہے، تو اس کی ساری کارروائی کو منظر عام پر کیوں نہیں لاتی؟ اس مقدمے کی فائلوں کو کسی کنواری لڑکی کے پیٹ میں موجود ناجائز حمل کی طرح عوام سے کیوں پوشیدہ رکھا جا رہا ہے؟ آپ کے خط سے منسلک اخباری تراشوں کو پڑھ کر مجھے اس صدائے احتجاج کا اندازہ ہوا ہے جو میری سزا پر مجوزہ عمل درآمد کے خلاف عوامی سطح پر بلند کی گئی ہے۔ اس کے لیے میں ان سبھی عوامی رہنماؤں، سرکردہ شخصیتوں، اداروں اور ان سے وابستہ کارکنوں کا ممنون احسان ہوں جو اس سلسلے میں پیش رہے ہیں۔ ان سب تک اظہار تشکر کا میرا پیغام ضرور پہنچا دیجیے گا۔ یہاں میں اس طویل خط پر اظہار رائے ضروری سمجھتا ہوں جو سری نگر ٹائمز میں کسی اخبار کے ایک سابق شمارے میں آپ سے متعلق اس اخبار کے مدیر محترم کے ریمارکس کے جواب میں آپ کی جانب سے شائع ہوا ہے۔ آپ نے ایڈیٹر موصوف کے ان ریمارکس پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا کہ آپ کے خط کی ہر سطر درد میں ڈوبی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں بصد احترام یہ عرض کروں گا کہ میرے معاملے میں آپ کے نجی احساسات اور مساعی اپنی جگہ برحق، اور ان کے لیے میں خلوص دل سے آپ کا شکر گزار ہوں۔ مگر معلوم ہوتا ہے کہ اس سارے معاملے کا سب سے اہم پہلو، یعنی اس کا پبلک پہلو، آپ کی نظروں سے اوجھل ہو رہا ہے۔ اس قسم کے معاملات کے پبلک پہلو کو دیدہ و دانستہ نظر انداز کرنے کی آپ پر تہمت تو نہیں لگائی جا سکتی، مگر جیسا کہ آپ نے تحریر کیا ہے کہ آپ کی اپنی ثوابدید کے مطابق اس سلسلے میں خاموشی کے ساتھ کام کرنے کو آپ نے زیادہ موضوع سمجھا ہے۔ ایک پبلک ورکر ہونے کے حوالے سے اگر ایڈیٹر موصوف اس سلسلے میں آپ سے گلہ مند ہیں اور وہ اس کا اظہار کرتے ہیں تو آپ کو رنجیدہ خاطر نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی دل میں ملال کو جگہ دینی چاہیے۔ اس لیے ہر اس شخص سے جو پبلک ورکر ہونے کا مدعی ہو، یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ ظلم اور ناانصافی کے خلاف کھلے بندوں اور عوامی سطح پر صدائے احتجاج بلند کرے۔ بس اس معاملے میں فراخ دلی کا مظاہرہ کیجیے۔ میری صحت و فضل ایزدی بالکل ٹھیک ہے، اور سزائے موت کی اس کوٹھری میں جسے قیدیوں کی زبان میں پھانسی کوٹھی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور جہاں مجھے اس برس مئی کے آخری ہفتے میں منتقل کیا گیا تھا، لمحات اسیری یا یوں کہیے لمحات زندگی صبر و شکر کے ساتھ گزار رہا ہوں، کیونکہ مجھے تاحال اس سیکورٹی وارڈ میں واپس نہیں بھیجا گیا جس میں مجھے گزشتہ 5 برس سے مقید رکھا گیا تھا۔ اس لیے گمان غالب یہی ہے کہ سرکار نے میری سزا پر عمل درآمد کے فیصلے پر تاہنوز نظر ثانی نہیں کی ہے۔ اس لیے حالات جو کہ تم ہیں، دیکھیے اب کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ آخر میں ایک بار پھر آپ کی یاد آوری کا شکریہ۔ مجھے امید ہے کہ مراسلت کا یہ سلسلہ جو آپ نے رسمی شناسائی نہ ہونے کے باوجود شروع کیا ہے، آئندہ بھی جاری رہے گا، اور آپ گاہے گاہے مجھے یاد کرنے کی تکلیف ضرور کیا کریں گے۔ آپ کو اور آپ کی وساطت سے سبھی اہل وطن کو میرا خلوص برا سلام۔ فقط آپ کی دعاؤں کا طلبگار، محمد مقبول بٹ۔